السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 4 آپ اپنی اسلامیات کی بک پیج نمبر 10 اوپن کریں۔ پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اسلام کے عقائد میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے رسولوں پر ایمان۔ جیسے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، تو اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے نیک اور پاکیزہ انسان اس دنیا میں بھیجے۔ یہ نیک اور سچے بندے رسول یا نبی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے باقی تمام انبیاء پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا لازم ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے ہم پہ رسول بھیجے، ٹھیک ہے، 1,24,000 یہاں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد، ان سب نبیوں کو ماننا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو ان سب پر ایمان لانا، دل سے ان کو تسلیم کرنا ہم پر لازم ہے، ٹھیک۔ اب دوسرا جو ہے ہمارے پاس ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہم پر لازم ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً نازل کیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف قرآن پاک پر ایمان لائیں، وہی ہماری کتاب ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جیسے ہم یہ نہیں کہ ہم سب اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کو مانیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی پہلی کتابیں تھیں جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان سب جو یہ کتابیں جو ہیں ان سب کو تسلیم کرنا اور ان پر ایمان لانا ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ان کتابوں میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے تاکہ لوگ نبی کے ساتھ ساتھ ان پر نازل کی گئی کتابوں سے بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ چند مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کتاب میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کتاب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی اور نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عارضی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کی زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سوچیں اپنے آباء و اجداد کی طرف، ٹھیک ہے، وہ تھے، اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو اسی طرح ہم سب نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو ختم کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی عطا کرے گا، پھر سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ حشر کا دن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن لوگوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جن کے اعمال نیک اور اچھے ہوں گے ان کو انعام کی صورت میں جنت عطا کی جائے گی جہاں وہ آرام اور آسائش کی زندگی بسر کریں گے، اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے ان کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی رہنے کی جگہ ہے، ٹھیک۔ تو کلاس کی ریڈنگ آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کریں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں، تھینک یو کلاس۔